السلام علیکم۔ مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ میں چائے لے کے ڈرائنگ روم میں جا رہی تھی جب اس آواز پر پتھر ہو گئی۔ میری سوتیلی ماں مسکرانے لگی کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی اونچے خاندان میں ہو رہی تھی۔ دولہے کا بڑا بھائی جو نفسیاتی تھا، اس کا ایک بیٹا تھا اور سننے میں آیا تھا اس نے اپنی بیوی کو مار دیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں انکار میں سر ہلانے لگی پر سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کا گھر بسانے پہ مجھے سولی پہ چڑھا دیا۔ دلہن بنی خوفزدہ سیج پر بیٹھی تھی جب وہ امیرزادہ مسکراتے ہوئے کمرے میں آیا۔ جسم لرز اٹھا جب ان کے لیے کھانا بنانے کا بندوبست مجھے ہی کرنا تھا کیونکہ سوتیلی اماں کا حکم بھلا میں کیسے ٹال سکتی تھی۔ میں خاموشی سے کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا تھا کہ اسجد کے ساتھ بیٹھا ایک بڑی عمر کا لڑکا مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں کافی دیر تک اس کی نظر کو نظر انداز کرتی رہی مگر اس کی نظریں میرے وجود میں گھستی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ آخر وہ کون تھا جو مجھے اتنی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ تب ماں مجھے بتانے لگی کہ وہ اسجد کا بڑا بھائی تھا اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔ مجھے ماں کی بات سن کر مزید غصہ آنے لگا کہ اس لڑکے میں تو جیسے شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی جو وہ شادی شدہ اور ایک بیٹے کا باپ ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن آنے لگی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں خود کو کہیں چھپا لوں مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سب کام تو میرے ہی ذمے تھے۔ اس لیے میں اس کی نظروں کو بھلا کر اپنے کام میں لگی رہی۔ میں سوچ رہی تھی جب ماں کی شادی ہو جائے گی تو کون سا عجیب بدتمیز لڑکا دوبارہ یہ گھر میں آ پائے گا۔ اس لیے مجھے اس چکر کرنے کی کیا ضرورت تھی مگر میں نہیں جانتی تھی وہ بدتمیز لڑکا اماں ابا کے سامنے ہی میرا ہی نام لے کر کیا مانگنے والا تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہو کر مہمانوں کے لیے چائے لے جا رہی تھی اور مہمانوں کی کچھ آوازیں میرے کانوں میں پڑی تھیں، وہ لڑکا اماں سے کہہ رہا تھا مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کے سب دنگ رہ گئے تھے۔ آخر وہ کس کی بات کر رہا ہے کیونکہ چھوٹی تو ماں ہی تھی جس کی شادی اسجد سے ہو رہی تھی مگر وہ خود ہی اماں کو کہنے لگا جو لڑکی کام کر رہی ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر اماں اس کو سمجھانے لگی تھی کہ وہ میری چھوٹی نہیں بلکہ بڑی لڑکی ہے مگر ابھی تک ہمیں اس کے لیے رشتہ نہیں ملا اس لیے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وہ چھوٹی ہے۔ تب وہ لڑکا کہنے لگا اگر آپ کو اس کے لیے رشتے کی تلاش ہے تو میں حاضر ہوں کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہی میرے بیٹے کو بیٹے کی طرح ماں کی طرح سنبھال سکتی ہے۔ اس کی بات سن کے ماں سمیت میرے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ ایک بیٹے کا باپ ہو کر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہ رہا تھا صرف اس لیے تاکہ میں اس کے بیٹے کو سنبھال سکوں۔ مجھے لگا تھا شاید اماں ابا اس کو انکار کر دیں گے کیونکہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری شادی ایک شادی شدہ لڑکے کے ساتھ کرا دیتے مگر وہ میں بھول تھی کہ میں شاید بھول چکی تھی کہ وہ عورت جس کو میں ماں کا درجہ دیتی تھی وہ میری سوتیلی ماں تھی جس لیے صرف اور صرف اپنے سگی بیٹی ہی خوشیاں معنی رکھتی تھی اور وہ ابا کو بھی بہت آسانی سے اپنی باتوں میں الجھا سکتی تھی۔ لیکن میں اس رشتے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے تو اس شخص کی نظریں ویسے ہی بہت بری لگ رہی تھیں۔ میں نے خود کو بہت مشکل سے قابو پایا تھا اور چائے کی ٹرے رکھ کر اس کے سامنے ہی میرا نام زیبا ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی میں ہر خوشی کیونکہ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی تو انہوں نے مجھے بہت لاڈوں اور نازوں سے پالا تھا۔ میرے ابا کی نوکری کوئی اتنی اچھی تو نہ تھی، وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں اردو پڑھاتے تھے اور اماں ایک سادہ سی گھریلو عورت تھی۔ میری پیدائش کے بعد اماں ابا کو ایک بیٹے کی خواہش بھی تھی کیونکہ ان کے بڑھاپے کا سہارا چاہیے تھا مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب میں 4 سال کی ہوئی تو اماں کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ بگڑ گئی اور ہاسپٹل لا جانے پہ معلوم ہوا تھا کہ ان کو خون کا کینسر تھا جو کہ آخری اسٹیج پر تھا۔ ڈاکٹر نے ابا کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس وقت اماں کا علاج کروا بھی دیتے تو اس کو کوئی فائدہ کچھ نہ ہوتا کیونکہ اماں کا مرض بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔
اماں نے بھی ابا کو منع کر دیا تھا کہ ابا ان کی بیماری پہ اپنی جمع پونجی نہ لٹائیں، میرے بارے میں سوچتے، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ ابا ان دونوں بہت زیادہ تکلیف میں رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اماں بہت جلد ہم کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اور پھر وہ قیامت کی گھڑی آ ہی گئی تھی، جب ایک رات اماں سونے کے لیے بستر پہ لیٹی تو وہ اگلی صبح وہ اٹھ نہ سکی تھی۔ میرے ابا کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں بہت دن تک ابا سے اماں کے بارے میں پوچھتی رہی تھی، مگر ابا مجھے جھوٹے بہانوں سے بہلاتے رہتے تھے۔ آخر وہ کب تک مجھے جھوٹی تسلیاں دیتے اور گھر میں مجھے اپنی گود میں لیے بیٹھے رہتے۔ اگر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری فکر میں بیٹھے جاتے تو ہمارا گزارا کیسے ہوتا؟ اس لیے رشتہ داروں پر بہت سمجھانے کے بعد ابا نے اماں کے گزر جانے کے 6 ماہ بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ انہوں نے دوسری شادی کی اس لیے تھی تاکہ وہ ان کی دوسری بیوی مجھے ماں کا پیار دے سکتی۔ میری سوتیلی ماں بھی ابا کے ساتھ ہی اسکول میں نوکری کرتی تھی اور میری ماں کی نسبت اچھی خاصی ماڈرن بھی تھی، اور ابا سے شادی کرنے کے لیے اس نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی تھی۔ میری سوتیلی ماں کی بھی میرے ابا سے دوسری شادی تھی، کیونکہ اس کا بھی پہلا شوہر کسی حادثے میں مر گیا تھا، اور اس کی بھی ایک بیٹی تھی جو مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ جب سے میری سوتیلی ماں گھر آئی تھی مجھے کچھ آسرا ہو گیا تھا، کیونکہ میں ہر وقت اپنی سوتیلی بہن مہا کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی اور بہت جلد اپنی ماں کو بھی بھول گئی تھی۔ مگر میری سوتیلی ماں نے کبھی مجھ پر شفقت نہیں کی تھی۔ وہ ابا کے سامنے مجھ سے پیار جتاتی تھی، مگر ابا کے پیچھے وہ مجھے نفرت سے ہی دیکھتی تھی، جیسے میں اس کے لیے ایک بوجھ تھی۔ مگر مجبوری میں مجھے برداشت کرنا ہی تھا، کیونکہ میں اپنے ابا کی لاڈلی تھی، اور وہ اگر مجھ سے محبت نہ کرتی تو پھر بھلا ابا بھی ماں کو کیوں قبول کرتے؟ میری سوتیلی اماں ابا کے سامنے مجھ سے بہت پیار جتاتی تھی، اس لیے ابا بھی بے فکر تھے۔ انہوں نے دوسری شادی کر کے میری ماں کی کمی کو پورا کر دیا تھا۔ ماں بھی مجھے اپنی بہن ہی سمجھتی تھی، اور سارا دن وہ میرے ساتھ کھیلتی کودتی رہتی۔ میری سوتیلی ماں کے آنے کے بعد بھی میری زندگی پرسکون ہی تھی۔ میری سوتیلی ماں بے شک مجھے ناپسند کرتی تھی، اور اس نے مجھے مجبوری میں ہی قبول کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے کبھی مجھ پہ کوئی سختی یا روک ٹوک نہیں کی تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر پھر جب میری سوتیلی ماں نے میرے ابا کو ماں بننے کی خوشخبری سنائی تو اس کے بعد سے جیسے زندگی نے مجھ سے نئے امتحان لینے شروع کر دیے تھے، کیونکہ میری سوتیلی ماں کے یہاں لڑکا پیدا ہونے والا تھا اور وہ میرے ابا کو ان کا وارث دینے والی تھی۔ اس لیے اس کا نخرہ بھی بڑھ گیا تھا، اور اس نے مجھ سے اپنی ناپسندگی اور نفرت کا اظہار کھل کر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے تو ابا اس کے میرے ساتھ بدلے ہوئے رویے کو نظر انداز کرتے رہے، مگر جب وہ ایک لڑکی کی ماں بنی تو ابا کا دھیان مجھ پر سے بھی کم ہونے لگا تھا۔ لیکن سوتیلی ماں کے کہنے پہ آ کر وہ مجھ سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گئے تھے۔ پہلے تو وہ پھر کبھی میرا حال چال پوچھ ہی لیتے تھے، مگر جب سے میرا سوتیلا بھائی پیدا ہوا تھا ان کا سارا دھیان اپنی دوسری بیوی اور اس کے دونوں بچوں پر ہی چلا گیا تھا، اور میں اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی گھر میں اکیلی ہو گئی تھی۔ پہلے تو میری سوتیلی ماں نے مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کرنا شروع کیا تھا، مگر پھر وہ مجھ پر ظلم کرنے لگ گئی تھی، اور اس کے علاوہ اس نے گھر کے سارے کام بھی میرے ہی ذمہ لگا دیے تھے، کیونکہ میں اس وقت 12 سال کی تھی تو مجھے گھر کے کام کاج میں کرنے آ ہی گئے تھے، اور اس لیے میری سوتیلی ماں کی کوشش کی تھی کہ گھر کی ساری صفائی ستھرائی کے سارے کام وہ مجھ سے ہی کروایا کریں، اور میں پھر اپنے ہی گھر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہ تھی۔ اگر میں کبھی بھی اپنے ابا کے سامنے شکایت کرتی تو وہ میری بات سن کر بھی نظر انداز کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں ان کے لیے کوئی غیر تھی، کیونکہ میرے باپ کے لیے بھی میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اب ماں سے میری دوستی تو تھی، مگر اس کی ماں کی کوشش ہوتی کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے قریب نہ آنے دے۔ اگر میں کبھی اس کے ساتھ کھیل رہی ہوتی اور میری سوتیلی ماں کو معلوم ہو جاتا تو وہ مجھے ڈانٹتی اور ماں کو بھی بازو سے پکڑ کے مجھ سے دور لے جاتی،
اور میں بس اداس آنکھوں سے وہ سب دیکھتی رہ جاتی۔ پھر میری سوتیلی ماں کا بیٹا احمد بھی جب بڑا ہونے لگا تو اس کی فرمائشیں بھی بڑھنے لگی تھی، اور ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے میری ذمہ داری میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ سارا دن طرح طرح کی فرمائشیں کرتا رہتا اور میں ان کو پورا کرنے میں لگی رہتی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے گھر کی ساری ذمہ داری تو مجھ پر ہی ڈال دی، مگر اس کے باوجود بھی ابا نے کبھی میرے حق میں ایک لفظ تک نہ بولا تھا۔ ان پر تو جیسے ان کی دوسری بیوی نے کوئی تعویذ کروا دیا تھا، جو وہ مجھے بھول ہی گئے تھے۔ میں تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی، میرے تو ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ مگر جب سے میری سوتیلی ماں نے ان کا بیٹا ہوا تھا، ان کو تو احمد اور ماں کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ میری سوتیلی ماں نے ان کو ان کا وارث دیا تھا، اس لیے ابا ان کو کسی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ البتہ وہ مجھے نظر انداز ضرور کر سکتے تھے، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ سوتیلی ماں کس طرح ہر معاملے میں ماں اور احمد کی نسبت مجھ سے ناانصافی کرتی تھی۔ میری زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی احساس ہو چکا تھا کہ میرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی محبت نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی میرا اپنا تھا۔ مجھے بھی وقت کے ساتھ بس سوتیلی ماں کا ظلم سہنے کی عادت ہو چکی تھی، اور اوپر سے ابا کی لاپرواہی نے مجھے اندر تک توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میرے بچپن کے دن وہ تھے جو عام بچوں کے ہوتے، کھیلنے کودنے کی عمر میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ ماں اور احمد ہر فرمائش پوری کرنا، گھر کی صفائی کرنا اور برتن دھونا، سبھی کام مجھے خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ لیکن ان سب کے کاموں کے باوجود بھی مجھے ابا کی طرح طرح کی باتیں اور سو سوالات سننے کو ملتے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ سوالات سننے بھی میرا معمول بن گیا تھا۔ میرے سامنے ماں اور احمد کی ہر ضد پوری کی جاتی تھی۔ ان دونوں کے لیے نئے نئے کپڑے، کھلونے اور اچھا کھانا، سبھی کچھ ہی تو ہوتا تھا، اور میرے لیے بس سوتیلی ماں کی کڑوی باتیں اور طعنے ہی رہ گئے تھے۔ میں جب بھی کوئی فرمائش کرتی تو اماں مجھے گھر کے اخراجات کا سنا کے چپ کروا دیا کرتی تھی، اور مجھے کہتی کہ ابا بہت مشکل سے چند پیسے کما کے لاتے ہیں، اور ان پیسوں سے وہ میری فرمائشیں اور عیاشیاں پوری نہیں کر سکتے تھے۔ جب کہ میں 14 سال کی ہوئی تو اماں نے میرا اسکول جانا بھی بند کروا دیا تھا اور مجھے گھر میں ہی بٹھا لیا تھا۔ میں نے اس بارے میں اماں سے بات کی تھی کہ وہ کم از کم مجھے اسکول تو جانے دیتی ہیں۔ انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ لڑکیوں کو پڑھا کے کیا کرنا ہے، آخرکار کسی کے گھر جا کے برتن ہی دھوئے گی، بہتر ہے ابھی سے سیکھ لو۔ مجھے تو انہوں نے یہ سب باتیں کہہ کر سنا کے گھر بٹھا لیا تھا، مگر ماں کا اسکول جانا بند نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے ماں کے حوالے سے اماں سے بات کی تو وہ مجھے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بڑی تھی، اس لیے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ہی تھی، وہ تو چھوٹی تھی، اس لیے اس کو اسکول جانا بند نہیں کروا سکتی۔ مجھے لگا کہ شاید ابھی ابا میری حمایت میں کچھ بولیں گے، مگر ابا چپ رہے تھے، کیونکہ جب سے احمد آیا تھا وہ میرے ہر معاملے میں چپ ہی تو رہتے تھے۔ سوتیلی ماں نے میری زندگی کا دائرہ صرف اور صرف گھر کے کاموں تک ہی محدود کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے لیے تو جیسے دن رات کا کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا۔ احمد اگر رات کو بھی کچھ کھانے کی ضد کرتا تو مجھے نیند سے اٹھا کر اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اگر ماں کو کچھ کہا جاتا تو اس کی نیند خراب ہوتی اور اس کو اسکول کا حرج ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کھانے میں ذرا سی بھی کمی رہ جاتی تو اماں کے ہاتھ کا تھپڑ میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ میری زندگی بس اس کی فرمائشیں پوری کرنے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ ابا کو میری چیخیں سنائی نہیں دیتی تھی، کہ اگر کبھی میں اماں سے مار کھا کر روتی ہوں، ان کے پاس چلی ہی جاتی تھی، تو وہ بس اتنا کہتے تھے کہ برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ سوتیلی ماں بھی تو ماں ہی ہوتی ہے اور وہ بھی تمہارا بھلا ہی چاہتی ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میری ماں نہیں تھی۔ وہ اگر ماں ہوتی تو صرف ماں اور احمد کی میرے لیے تو صرف ایک ایسی عورت تھی جس کی نظروں میں بس ان کی بس ایک مفت کی ملازمہ تھی، جو اس کے بچوں کے ساتھ ساتھ اس گھر کے بھی سارے کام کرنے لگتی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی تھی، سوتیلی ماں کا ایک اور فکر لاحق ہو گئی تھی، وہ تھی مجھے اس گھر سے نکالنے کی فکر۔ ایک دن جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو وہ آئی اور کہنے لگی
کہ اب میں جلدی تمہاری شادی کروا دوں گی، مجھے جیسے کوئی رشتہ ملے گا میں تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں گی، کیونکہ لڑکیوں کو جتنی جلد رخصت کر دیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر تو جیسے میری سانسیں رک گئی تھیں۔ ابھی میری عمر ہی کتنی تھی جو وہ مجھے بہانے کی بات کر رہی تھی۔ تبھی میرے دل میں ایک خیال آیا تھا کہ اگر میری سوتیلی ماں یہ سوچتی ہے کہ لڑکیوں کو جتنا جلدی ہو سکے بیاہ دے چاہیے، تو پھر اس کو اپنی سگی بیٹی مہا کے بارے میں بھی تو ایسا ہی سوچنا چاہیے تھا نا۔ مہا کالج بھی ختم ہونے والا تھا، مگر اس کی شادی کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہ رہا تھا۔ مگر میری سوتیلی ماں کو میری فکر ہونے لگی تھی۔ مجھے گھر سے نکالنا تھا۔ ماں بے شک میری سوتیلی بہن تھی، مگر وہ میری دوست بھی تھی، اس لیے میں نے اس سے اس بارے میں بات کی تھی کہ وہ ہی اپنی اماں کو سمجھاتی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر ماں کی بات سن کر بھی میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ وہ کالج میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ میں حیران تھی کہ اگر ماں کی شادی کرنی تھی تو وہ کر لیتی، اس کے لیے مجھے قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر ماں کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی تو اس کی ماں اس کی شادی کرا دیتی، کیونکہ سوتیلی ماں ہمیشہ سے تو ماں اور احمد کی ہی مانتی آئی تھی۔ مگر ماں کی اگلی بات میں نے بھی مجھے اپنی جگہ سے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ کہنے لگی تھی کہ وہ تب تک شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ میری شادی نہ ہو جاتی، کیونکہ بے شک میں اس کی سوتیلی بہن ہی صحیح، مگر اصولاً تو میں ہی بڑی بہن تھی۔ اس لیے میری سوتیلی بہن ماں پہلے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہ رہی تھی، گویا وہ ہمیشہ کی طرح اب کی بار مجھے ہی اپنے بچوں کی خوشیوں کی خاطر قربان کرنے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے ابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ آخر وہ ان کو میں کچھ تو لگتی تھی کہ ان کو میرے بارے میں کچھ تو سوچنا چاہیے تھا۔ آخر باپ تھے وہ میرے، مگر انہوں نے بھی یہ کہہ کے مجھے چپ کروا دیا تھا کہ جیسے تمہاری ماں چاہتی ویسا ہی ہوگا، اور پھر میں تمہیں آخر کب تک گھر بٹھا کے رکھوں گا، ایک نہ ایک دن تو تمہیں رخصت ہونا ہی ہے۔ اس لیے اگر تمہاری ماں تمہاری شادی کرانا چاہتی ہے تو تمہیں بھی کیا اعتراض ہے؟ میں ابا کی باتیں سن کے دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ابا پر میری سوتیلی ماں کا جادو اس حد تک چل گیا تھا کہ ابا کو اپنی لاڈلی بیٹی تک کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ابا کی باتیں سن کر میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ ابا کی باتوں نے بھی میرے خیالوں کو قبر پر خاموشی سے مٹی ڈال دی تھی، اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر میری آواز تک نہ نکلی۔ میرے جیسے دل کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، ایسا جو کچھ شاید کبھی دوبارہ جڑ نہ سکے۔ اماں کی موت کے بعد زندگی میں پہلی بار مجھے یتیمی کا اصل مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ مجھے سب سمجھ میں آنے لگا کہ میری سوتیلی ماں جو ابا کے سامنے تو ماں کا ڈرامہ کرتی ہے، اور وہ اگر خوشی چاہتی تھی تو بھی تو صرف اور صرف اپنی سگی اولاد کے لیے، اس لیے چاہے اسے میری خوشیوں کو، میری خواہشوں کو اپنے پیروں تلے روننا ہی کیوں نہ پڑتا۔ اور میرے ابا جنہوں نے میری ماں کے زندہ ہنستے ہوئے میرے لیے دنیا کے لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ بھی میری سوتیلی ماں کے ساتھ مل گئے تھے اور میری خوشیوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ چند دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے لیے ایک رشتہ آ رہا ہے۔ وہ ایک 40 سالہ طلاق یافتہ شخص تھا، جس کے 2 بچے پہلے ہی تھے۔ اس کی اچھی کمائی تھی، گھر تھا، گاڑی تھی، اس کی تو بس بچوں کو سنبھالنے والی ایک عورت چاہیے تھی۔ میری سوتیلی ماں کو تو میرے لیے وہ رشتہ بہت مناسب لگا تھا۔ مجھے بھی سمجھنے لگی تھی کہ میں بڑے گھر میں جا کر راج کروں گی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیتی، مگر تب میری سوتیلی ماں کے خلاف ابا پہلی بار میری حمایت میں بولے تھے، اور انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ رشتہ تو میرے جوڑ کا تھا ہی نہیں۔ ابا نے سوتیلی ماں کو زندگی میں پہلی بار میری وجہ سے ہی خری بھی سنائی دی کہ آخر وہ میرے بارے میں اتنا احمقانہ فیصلہ کیسے لے سکتی ہے۔ وہ مجھے اٹھا کر ایک بوڑھے شخص کے ساتھ رخصت کروا دیتی۔ اب مجھے تو ابا کی باتیں سن کے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ ابا کے دل میں میرے لیے ابھی بھی کوئی
احساس باقی تھا، میرے لیے محبت باقی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھے بھول گئے تھے اور اپنی ساری محبت اور توجہ صرف اپنی دوسری بیوی اور اس کے بچوں کو دے رہے تھے۔ اس روز میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے۔ ابا واقعی مجھ سے محبت کرتے اور میری فکر کرتے، تبھی تو انہوں نے اس بڈھے کے رشتے کو انکار کر دیا تھا۔ اس روز ابا کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہتے، جیسے وہ میری حمایت میں بولتے جا رہے تھے۔ میرے اندر ایک گہرا سکون اترتا جا رہا تھا۔ برسوں بعد شاید پہلی بار مجھے لگا تھا کہ میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ میرا ابا بھی میرے ساتھ تھے۔ جبکہ میری سوتیلی ماں حیرت زدہ کھڑی تھی، اس کے چہرے پر وہ رونق نظر نہیں آ رہی تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ وہ بھی شاید جان چکی تھی کہ ابا کے سامنے اس بار اس کی نہیں چلے گی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں نے کوئی جنگ جیت لی تھی، اور وہ جنگ جو میں سالوں سے خاموشی سے لڑتی آئی تھی۔ مگر اس روز ماں مجھ سے سخت ناراض ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں رشتے سے انکار کر دیتی، کیونکہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ بھی جلدی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مگر میں ماں کو کیسے سمجھاتی کہ میں اپنے سے 3 گنا عمر کے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب ماں میری بات سن کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی، اور وہ تو یہ جانتی تک نہ تھی کہ اس کی ماں نے میرے لیے ایک بڈھے کا رشتہ پیش کیا تھا، بلکہ اس کو تو اس کی ماں نے بس یہی بتایا تھا کہ میرے لیے ایک اونچے گھر سے رشتہ آیا تھا۔ اس کو میں نے انکار کر دیا۔ جب ماں کو اپنی ماں کی اس حرکت کا اندازہ ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی کھڑی ہو کر میری حمایت میں اپنی ماں سے لڑنے لگی تھی، اور وہ میرے ساتھ ہی کیسی ناانصافی کیسے کر سکتی۔ تب تو میری سوتیلی ماں کا غصہ بھی آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس کو بھلا یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ اس کی اپنی بیٹی میری حمایت میں بولتی، وہ اپنی ہی ماں کے خلاف ہو جاتی۔ ماں کا میری حمایت میں یوں کھڑے ہونا اور میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں کے ڈر سے مجھ سے دور ہو جاتی تھی، مگر اس کے دل میں میرے لیے محبت تھی۔ وہ مجھے اپنی بہن مانتی تھی، اس لیے پہلے دن سے ہی بار ماں نے اپنی ماں کو آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا، اور اسے دھوکے کی نظر آ گیا تھا، اور وہ جو مجھے دینا چاہ رہی تھی۔ ماں کو میری حمایت میں بولتا دیکھ کر میری سوتیلی ماں کا چہرہ لال ہو گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہ شعلے جو برستے ویسے میرے لیے نکلتے تھے، مگر اب اپنی بیٹی پر بھی نہیں، بے تحاشا غصہ تھا۔ ماں کو عزت کو پسند کرتی تھی، اور عزت کے گھر والے چاہتے تھے کہ عزت کی جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ اس کی وجوہات کیا تھی کہ وہ یہ تو خود ماں نے جاننے کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی اماں ابا اور احمد میں سے کسی نے معلوم کروایا تھا، کیونکہ یہ سب کو صرف اور صرف ماں کی خوشی کی پرواہ تھی۔ اس لیے جب ابا کو یہ معلوم ہوا تھا کہ ماں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے اماں نے میرے لیے اس بڈھے کے رشتے کو جلد بازی میں قبول کرنا مناسب سمجھا تھا۔ ابا نے اماں کو صرف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ماں کی شادی کرنا ہی چاہتی تھی تو ان کی بلا سے کب مرضی کرتی، لیکن اس کی خوشیوں کے لیے میری زندگی برباد مت کرتی۔ اور وہ ماں کا اگر اچھا سوچ رہی تھی تو ان کو میرے بارے میں بھی کوئی مناسب فیصلہ کرنا تھا۔ اس لیے اماں نے دل پہ پتھر رکھ کر ابا کی بات تو مان لی تھی، مگر ان کے دل میں میرے لیے نفرت مزید تول پکڑنے لگی تھی، کیونکہ میں تھی ان کی سوتیلی بیٹی ہی، اور میری وجہ سے ابا کو ان کو کچھ بھی کہتے، بھلا ان سے یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا۔ اماں مجھے برداشت ضرور کر رہی تھی، لیکن کبھی بھی مجھے دل سے قبول نہ کر سکی تھی، اور ان کے لیے ایک ایسا بوجھ تھی جو ان کی جوان کی زندگی میں کاٹتے ہی طرح چبھ رہی تھی۔ ابا کی سخت باتوں نے دل میں میرے خلاف جو اس کی بھر دی تھی، اور وہ ہر دن کسی نہ کسی انداز سے مجھ پر نکالتی رہتی تھی۔ ماں کی شادی عزت سے طے ہو گئی تھی۔ عزت کے ماں باپ بیرون ملک تھے، اور ان کا اپنا بہت بڑا بزنس تھا، اور سب سے بڑھ کر عزت ماں کو پسند بھی کرتا تھا، اور ماں ہر وقت اس رشتے کو لے کے مصروف رہنے لگی تھی۔ شاپنگ، مہمانوں کی آمد، شادی کی تیاریاں، سب کچھ چل رہا تھا، اور ان سب میں صرف ایک سایہ بن کر ان سب میں چھپی چھپی پھرتی تھی۔ اماں نے نہ کسی تیاری میں شامل کیا تھا اور نہ ہی کسی مشورے میں۔
میں نہ ہی مجھ سے ہنسی خوشی میں گھلنے کی اجازت تھی۔ میرا کام سے باورچی خانے تک حد محدود تھا۔ کھانا بنانا اور برتن دھونا اور گھر کے سارے کام نپٹا کر رات گئے جا کر سونا۔ ماں کو بھی کبھی مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا اور مجھے ہمیشہ نرم مزاج تھی۔ شاید اس لیے وہ بچپن سے میرے ساتھ تھی اور اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کی ماں میرے ساتھ غلط کر رہی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں سے چھپ کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی یا خاموشی سے گھر کے کاموں میں میری مدد کر دیتی تھی تاکہ مجھے اماں سے ڈانٹ نہ پڑ سکے۔ اس کے علاوہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اماں کے سامنے اس کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ ایک لفظ بھی میرے حق میں بول پاتی۔ احمد کو تو ویسے ہی اماں ابا نے ضرورت سے زیادہ بگاڑ رکھا تھا، کیونکہ ابا کو وہ وارث چاہیے تھا اور اماں کو اس بات کا غرور تھا کہ انہوں نے اپنی کوکھ سے ابا کو وارث پیدا کر کے دیا تھا۔ تو ان دونوں ہی احمد کو کبھی کسی بات سے منع ہی کیا ہی نہیں تھا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہوتا۔ عزت اور ماں کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ گھر میں ڈھولک رکھی گئی تھی۔ ہر روز مہمانوں کا آنا جانا لگ گیا تھا اور میرے بھی کاموں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ماں مجھے بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ میں بھی ان کی خوشی میں دل سے خوش تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ماں اپنی خوشی کے آگے مجھے بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ جب ماں کی شادی کو ایک ہفتہ رہ گیا تو ماں کے سب سسرال والے ایک چھوٹی سی رسم کرنے کے لیے گھر پر آئے تھے اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست مجھے ہی کرنا تھا، کیونکہ سوتیلی ماں کا حکم بھلا میں کیسے ٹال سکتی تھی۔ میں خاموشی سے کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جب مجھے محسوس ہوا تھا کہ عزت کے ساتھ بیٹھا ایک بڑی عمر کا لڑکا مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں کافی دیر تک اس کو نظر انداز کرتی رہی، مگر اس کی نظریں میرے وجود میں گھستی جا رہی تھیں۔ میں نے ماں سے پوچھا آخر وہ کون تھا جو مجھے اتنی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ تب ماں مجھے بتانے لگی کہ وہ عزت کا بڑا بھائی تھا، وہ ایک بیٹے کا باپ تھا۔ مجھے ماں کی بات سن کر اس پر مزید غصہ آنے لگا تھا۔ اس لڑکے میں تو جیسے شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، جو وہ شادی شدہ ایک بیٹے کا باپ ہوتے ہوئے بھی مجھے اسی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی نظر اس میں سے گھن آنے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خود کو کہیں چھپا لوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سب کام میرے ہی تو ذمے تھے۔ اس لیے میں اس کی نظروں سے بھلا کر اپنے کام میں لگی رہی۔ میں سوچ رہی تھی جب ماں کی شادی ہو جائے گی تو کون سا عجیب بدتمیز لڑکا دوبارہ یہاں قدم گھر پہ رکھے گا۔ اس لیے مجھے چکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی وہ بدتمیز لڑکا اماں ابا کے سامنے ہی میرا نام لے کر کیا مانگنے والا تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہو کر میں مہمانوں کے لیے چائے لے جا رہی تھی تو مہمانوں کی کچھ آوازیں میرے کانوں میں پڑی تھیں۔ وہ لڑکا اماں سے کہہ رہا تھا مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کے سب دنگ رہ گئے۔ آخر وہ کس کی بات کر رہا تھا، کیونکہ چھوٹی تو ماں ہی تھی جس کی شادی عزت سے ہو رہی تھی۔ مگر پھر وہ خود ہی اماں کو کہنے لگا جو لڑکی کام کر رہی ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ اس کی باتیں سن کے اماں اس کو سمجھانے لگی کہ وہ میری چھوٹی نہیں بلکہ بڑی لڑکی ہے، مگر ابھی تک ہمیں اس کے لیے رشتہ نہیں ملا، اس لیے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وہ چھوٹی ہے۔ تب وہ لڑکا کہنے لگا اگر آپ کو اس کے لیے رشتے کی تلاش ہے تو میں حاضر ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہی میرے بیٹے کو ماں کی طرح سنبھال سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر ماں سمیت میرے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ ایک بیٹے کا باپ ہو کر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، صرف اس لیے تاکہ میں اس کے بیٹے کو سنبھال سکوں۔ مجھے لگا تھا شاید اماں ابا اس کو انکار کر دیں گے، کیونکہ بھلا وہ کیسا ہو سکتا ہے وہ میری شادی ایک شادی شدہ لڑکے کے ساتھ کرا دیتے، مگر وہ میری بھول تھی۔ میں شاید بھول چکی تھی کہ وہ عورت جس کو میں ماں کا درجہ دیتی تھی وہ میری سوتیلی ماں تھی، جس کے لیے صرف اور صرف اپنی سگی بیٹی کی خوشیاں ہی معنی رکھتی تھی، اور وہ ابا کو بھی بہت آسانی سے اپنی باتیں بھول جا سکتی تھی۔ لیکن میں اس رشتے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے تو اس شخص کی نظریں ویسے ہی بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے خود پر بہت مشکل سے قابو پایا تھا اور چائے کی ٹرے رکھ کر ابا کے سامنے ہی سب مہمانوں کو کہہ دیا تھا کہ مجھے اس شخص سے
شادی نہیں کرنی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، میری خوشیوں کی دشمن میری سوتیلی ماں فوراً سے کہنے لگی تھی کہ کیوں لڑکی، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے جو تم اس رشتے سے انکار کر رہی ہو؟ میں دنگ رہ گئی تھی۔ ابا بھی اس دن کچھ نہ بولے تھے، بلکہ مجھے ہی خاموش ہونے کا کہہ رہے تھے۔ اپنے کمرے میں مجھے واپس بھیج دیا تھا اور میں غصے سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا ابا میرا ساتھ دیں گے اور اس رشتے سے انکار کر دیں گے، مگر اس روز کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ میرے مقابل میں ان کی اپنی لاڈلی بیٹی مہا کی خوشیاں تھیں، جنہیں وہ کسی بھی قیمت پر داغ نہیں لگا سکتے تھے۔ بلکہ مہا بھی میرے پاس آئی تھی اور مجھے ہی سمجھانے لگی تھی کہ اگر میں اس رشتے کے لیے مان جاتی ہوں تو میری ہی بھلائی تھی، کیونکہ اس طرح سے ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جا سکتی ہیں، اور اگر میں انکار کر دیتی شاید عزت کے گھر والے مہا کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماں جو ہر معاملے میں ہمیشہ میرا ساتھ دیتی آئی تھی، وہ میرے لیے اپنی ماں کے سامنے بول پڑی تھی، اور وہ بھی مجھے اس شادی شدہ شخص کے رشتے کے لیے قائل کر رہی تھی، کیونکہ سامنے عزت تھا۔ اس دن میرا نصیب صرف میری سوتیلی بہن اور ابا مہا کی خوشی کے لیے اس کو جیٹ کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا۔ بغیر میری رضامندی یا خوشی میں اس دن اماں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، کیونکہ آنکھوں سے آنسو بہانے کے سوا اپنے دکھ کو کم کرنے کا میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ بدقسمتی سے میری اور ماں کی رخصتی کی تاریخ بھی ایک ہی تھی، جب ہم ایک ہی دن دلہن بن کر ایک ہی گھر میں جا رہے تھے۔ فرق تو صرف اتنا تھا کہ ماں خوش تھی اور میں دکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر کے رشتہ داروں پہ چھ موگیاں ہونے لگی تھی کہ اس پاگل کو تو ذرا دیکھو، پہلے ایک بیوی کی جان لے لی، اب دوسری بھی لے آیا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں تیز دھار چاقو کی طرح چبھے تھے۔ میرا وجود سن ہو گیا تھا کہ میں سوچنے لگی تھی، کیا وہ سب لوگ سچ کہہ رہے تھے؟ اس نفسیاتی عضلان نے ہی اپنی پہلی بیوی کو مارا تھا۔ میرے ارد گرد ہر چہرہ عجیب نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کسی آنکھ میں ترس، کسی میں نفرت اور کسی میں دلچسپی تھی۔ آخر میں کیسے اس نفسیاتی کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی؟ میرے لیے سب کچھ ایک وحشت ناک خواب سا تھا۔ شادی کو ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے اور میں ابھی عدنان کے مزاج تک سے واقف نہ تھی، لیکن اب جو کچھ سن رہی تھی اس نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ اور میں مدد کے لیے کس کے پاس جاتی؟ اپنے باپ کے پاس، جس نے میری سوتیلی ماں کی باتوں میں آ کے مجھے اس پاگل کے ساتھ بہا دیا تھا، جس سے میرے آنسو، میرے احتجاج، میری خاموش چیخیں سب کچھ سنائی دے رہی تھی۔ اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ عدنان کا چہرہ سخت اور ہر طرح سے تاثر سے بے نیاز تھا۔ وہ کم بولتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو اس کی آنکھوں میں خوفناک اداسی اور کچھ نہ کچھ کہی کہانیاں جھلکتی تھیں۔ پہلی رات جب وہ کمرے میں آیا تو دروازہ بند کر کے خاموشی سے میرے برابر میں بیٹھ کے مجھے گھورنے لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگا، ڈر رہی ہو مجھ سے؟ مگر میں نے کچھ نہیں کہا تھا اور ڈر کے مارے صرف نظریں جھکا لی تھی۔ تبھی وہ دوبارہ کہنے لگا تھا کہ لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو نا، سب کہتے ہیں میں پاگل ہوں، قاتل ہوں۔ اب کی بار اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جس کو میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکلی تھی۔ مجھے اس کو بولنے سے، بات کرنے کا انداز سے تو یہ اندازہ ہوتا گیا تھا کہ وہ نفسیاتی نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا تھا کہ ہاں شاید میں پاگل ہی ہوں۔ مجھے کہنے لگا تھا، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تمہیں اپنے گھر سے اس لیے لایا ہوں تاکہ تم میرے بیٹے کا خیال رکھ سکو، اور نہ مجھے کوئی تم سے امید ہے اور نہ تم رکھنا۔ میں ایک بار پھر سے ملازمہ ہی بن گئی تھی۔ پہلے میری ساری زندگی اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلے بہن بھائیوں کی خدمت میں گزر گئی تھی، اور اب مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا جو نفسیاتی مشہور تھا، اور مجھے صرف اس کے بیٹے کا خیال رکھنا۔ شاید قسمت مجھے ہر طرح سے آزمانا چاہتی تھی۔ میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں، مگر میں نے زبان سے کچھ نہ کہا تھا۔ شاید یہ میری قسمت تھی کہ میں جہاں بھی گئی تھی محبت کے بجائے ضرورت ہی سمجھی گئی تھی۔ میری ساری زندگی خدمت اور خاموشی میں گزر گئی تھی۔
اذلان کا بیٹا صرف 4 سال کا تھا اور معصوم و خاموش ہر صبح گھر کو سمیٹنا، اذلان کی لا تعلقی برداشت کرنا میری روزمرہ کی روٹین بن گئی تھی۔ میں نے کسی شکوے کی کوشش نہ کی تھی کیونکہ مجھے عادت تھی نظر انداز کیے جانے کی، مگر میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ اذلان تھا تو گھر کا بڑا بیٹا، مگر کوئی اس سے بات تک نہ کرتا تھا، بلکہ ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا، اور وہ خود بھی کسی نہ کسی سے کوئی بات کرتا، بلکہ اگر کوئی اس کو بلاتا تو اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا تھا اور اس پر چیختا چلاتا۔ اس کو چیخنے چلانے کو دیکھ کر مجھے بھی یقین ہونے لگا تھا شاید وہ واقعی ہی میں نفسیاتی تھا۔ اس کے اپنی پہلی بیوی کو مارا تھا، مگر اس کے پیچھے چھپی حقیقت کا مجھے اس دن معلوم ہوا تھا جب ایک روز علی بخار میں تڑپ رہا تھا اور کوئی بھی علی کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ جب اذلان کو علی کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے مجھے غصے سے کہا کہ اگر علی کو کچھ ہوا تو وہ مجھے بھی جان سے مار دے گا، تب میں بھلا اس معصوم بچے کی دشمن کے ساتھ کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اس دن رات خدمت کی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ جب اذلان کو احساس ہو گیا کہ میں اس کی اور اس کے بیٹے کی دشمن نہیں تھی، تب وہ مجھے کہنے لگا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو نہیں مارا تھا بلکہ گھر والوں نے مارا تھا۔ اس نے گھر والوں نے اس کو ذہنی طور پر اتنا پریشان کیا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی، اور وہ جب بھی اذلان کے اس کے گھر والوں کی شکایت کرتی تھی تو وہ چیختا چلاتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس کی ڈانٹ اور مار سے تنگ آ کر اپنی جان لے لی تھی، اور تبھی سے ہی سب نے اذلان کو اس کی اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا تھا اور اسے نفسیاتی مشہور کر دیا تھا۔ اذلان کے لیے وہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کی بیوی کے اس کے بیٹے کے اس کے ساتھ تنہا چھوڑ گئی تھی، اور اذلان نے بہت عرصے اپنے بیٹے کو وہ پیار محبت نہ دی تھی جس کا وہ حقدار تھا، اس لیے وہ بچہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا۔ مگر جب اس نے دیکھا تھا کہ میں اس کے گھر والوں کا ہر طرح سے تلخ رویہ اور اس کا اپنی بے رخی کے باوجود بھی اس کے ساتھ مخلص تھی، تو اس نے مجھے اپنی بیوی کی شادی کی حقیقت سنائی دی تھی۔ مجھے اذلان کی کہانی سن کر رونا آیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اذلان کی بیوی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں کہیں نہ کہیں اذلان کی اپنی بھی غلطی تھی، مگر ان میں سے سب اس بیچارے کا علی کا کیا قصور تھا جس کو اتنی بڑی سزا مل رہی تھی؟ کوئی اس کو بھی قبول کرنے کو اور اس کو پیار کرنے کو تیار نہ تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں نے بھی علی کو تنہا چھوڑ دیا تو وہ بھی ذہنی اذیت کا کار ہو جائے گا۔ میں خود میں اور علی کو میں کچھ زیادہ فرق محسوس نہ ہونے دیتا۔ مجھے علی میں اپنا عکس نظر آتا تھا۔ میرے ساتھ بھی تو وہی سب کچھ ہوا تھا جو کچھ علی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ لوگ چاہے جو بھی کہتے، جو بھی سوچتے، میں علی کو کسی بھی قیمت میں اکیلا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اگر میں اس کو اکیلا چھوڑ دیتی تو وہ بھی شاید اپنی ماں کی طرح ڈپریشن کا شکار ہو کے مر جاتا۔ اس کی زندگی بھی میری طرح ہی گزرتی، دوسرے کی خواہشات اور مرضی کے مطابق جیسے میری زندگی گزر رہی تھی۔ اپنی اماں کے مر جانے کے بعد میں نے بھی اس معصوم کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا تھا۔ مجھے اس کے علاوہ کسی کی پرواہ نہ رہی تھی، اور میرا علی کے ساتھ لگاؤ دیکھ کر اذلان بھی بدلنے لگا تھا۔ اس نے بھی میری طرف باقی لوگوں کی باتوں کا سوچنا اور کا جواب دینا بند کر دیا تھا جو کبھی نفسیاتی مشہور تھا، اور اس کو میرے صبر نے بدل دیا تھا جو مجھ سے محبت کرنے لگا تھا اور مجھے دیکھ کے غصے سے منہ پھیر لیتا تھا۔ وہ میری پرواہ کرنے لگا تھا، اور مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ شاید ماں اور قریب سوتیلی ماں کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ اگر انہوں نے مجھے صرف اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کیا تھا تو میرا ہی بھلا ہو گیا تھا، اور مجھے اذلان جیسا پیار کرنے والا جیون ساتھی مل گیا تھا جو میری قدر کرتا اور مجھے چاہتا، اور میرے پاس علی تھا، میرے پاس اذلان تھا، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میری اسٹوری کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور روزانہ اچھی ویڈیو دیکھیں۔ اللہ حافظ۔